السلام علیکم دوستو، میرا نام شہفیز ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا مسجد الحرم کو 50 ڈگری سیلسیس گرمی میں بھی ٹھنڈا کیسے رکھا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے پوتر جگہوں میں سے ایک مسجد الحرم، ہر سال لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمان یہاں حج اور عمرہ کے لیے آتے ہیں۔ لیکن ایک سوال بہت کم لوگ پوچھتے ہیں، سعودی عرب جہاں گرمیوں میں ٹیمپریچر 50 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے، وہاں مسجد الحرم کے اندر اتنا زیادہ سکون اور ٹھنڈک کیسے محسوس ہوتی ہے؟ کیا یہ صرف ایئر کنڈیشننگ کا کمال ہے یا پھر اس کے پیچھے چھپے ہوئے انجینئرنگ کے کچھ ایسے راز جو دنیا کے سب سے ایڈوانس انفراسٹرکچر پروجیکٹس میں گنے جاتے ہیں؟ آج کی اس ڈاکیومنٹری میں ہم جانیں گے مسجد الحرم کے ہڈن انجینئرنگ سیکریٹس کے بارے میں، کیسے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ایکسٹریم ہیٹ سے بچایا جاتا ہے، کیسے ماربل فلورز دھوپ میں بھی ٹھنڈے رہتے ہیں، کیسے دنیا کا سب سے بڑا کولنگ سسٹم یہاں کام کرتا ہے، اور کیسے ماڈرن ٹیکنالوجی اور اسلامک آرکیٹیکچر مل کر ایک ایسا ونڈر کریٹ کرتے ہیں جسے دیکھ کر انجینئرز بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ تو دوستو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا مسجد الحرم میں اتنی زیادہ ٹھنڈک کیسے رہتی ہے۔ تو دوستو پہلے ہم بات کرتے ہیں مکہ کی گرمی کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ سعودی عرب ڈیزرٹ کلائمیٹ زون میں آتا ہے۔ سمر کے دوران 45 ڈگری سیلسیس سے 50 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر، ایکسٹریم سن لائٹ، ہیٹ ریڈیشن، گرم ہوا۔ لیکن حج کے دوران لاکھوں کروڑوں لوگ ایک ساتھ کئی گھنٹوں تک عبادت، طواف، سعی، پھر بھی سسٹم کام کرتا رہتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی سوال کا جواب انجینئرنگ دیتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا کولنگ سسٹم۔ بہت لوگ سوچتے ہیں مسجد الحرم میں بس اے سی لگے ہوں گے، لیکن سچ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ مسجد الحرم کے لیے الگ الگ کولنگ پلانٹس بنائے گئے ہیں۔ یہ پلانٹس تھاؤزینڈز آف ٹنز چل واٹر جنریٹ کرتے ہیں، کلومیٹرز لمبی پائپ لائنز یوز کرتے ہیں، 24 گھنٹے آپریٹ کرتے ہیں۔ کولنگ واٹر انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک کے تھرو سرکولیٹ ہوتا ہے، پھر ایئر ہینڈنگ یونٹس کے ذریعے ٹھنڈی ہوا پوری مسجد میں ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے۔ یہ سسٹم ایک چھوٹے شہر کے کولنگ سسٹم سے بھی زیادہ بڑا مانا جاتا ہے۔ مسجد الحرم میں ماربل کا چھپا ہوا سیکریٹ۔ اگر آپ کبھی مسجد الحرم گئے ہو یا اگر آپ نے کبھی مسجد الحرم کی ویڈیوز دیکھی ہے تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا مسجد الحرم میں دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، لیکن لوگ ننگے پاؤں چل پاتے ہیں۔ ایسا کیسے؟ جواب ہے اسپیشل ماربل۔ اس ماربل کو یوروپ سے امپورٹ کیا گیا تھا۔ اس کی خاصیت ہیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے، ہیٹ ایبزورب کم کرتا ہے، سرفیس ریلیٹیولی کول رکھتا ہے۔ یہ ماربل سن لائٹ کو واپس ریفلیکٹ کرتا ہے، اسی وجہ سے مسجد الحرم میں ٹیمپریچر کم محسوس ہوتا ہے۔ جائنٹ فولڈنگ امبریلاز کا سائنس۔ مسجد الحرم کے کئی ایریاز میں جائنٹ امبریلاز لگائے گئے ہیں۔ ان کا پرپز ڈائریکٹ سن لائٹ کو بلاک کرنا، ہیٹ ریڈیشن کو کم کرنا، شیڈ کریٹ کرنا۔ یہ امبریلاز آٹومیٹیکلی اوپن اور کلوز ہوتے ہیں۔ سینسرز ٹیمپریچر مانیٹر کرتے ہیں، وائنڈ سپیڈ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ یہ انجینئرنگ اور آٹومیشن کا پرفیکٹ ایگزامپل ہے۔ ایئر فلو انجینئرنگ۔ صرف اے سی کافی نہیں ہوتا، اگر ہوا سرکولیٹ نہ ہو تو کولنگ فیل ہو جاتی ہے۔ مسجد میں ایئر فلو ڈیزائن کیئرفلی کیلکولیٹ کیا گیا ہے۔ انجینئرز نے وائنڈ موومنٹ، ہیومن کراؤڈ موومنٹ، ہیٹ جنریشن سب کا سیمولیشن کیا ہے۔ ریزلٹس نیچرل اور آرٹیفیشل ایئر فلو کا کمبینیشن، جس سے ہوا لگاتار سرکولیٹ ہوتی رہتی ہے۔ اسمارٹ سینسرز اور اے آئی مانیٹرنگ۔ آج مسجد الحرم
सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं बल्कि स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। हज़ारों सेंसर्स मॉनिटर करते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी, क्राउड डेंसिटी। कंट्रोल रूम्स रियल टाइम डेटा रिसीव करते हैं। अगर किसी एरिया में हीट ज़्यादा बढ़ जाए, सिस्टम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। जमजम एरिया कूलिंग टेक्नोलॉजी। हर रोज़ लाखों लोग जमजम पानी पीते हैं, लेकिन सवाल ये है, इतनी गर्मी में पानी ठंडा कैसे रहता है? जवाब है एडवांस स्टोरेज और कूलिंग सिस्टम। वाटर टैंक्स टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं, लगातार मॉनिटर होते हैं ताकि पानी फ्रेश और सूटेबल रहे। क्राउड हीट मैनेजमेंट, लाखों लोग एक साथ खड़े हों तो सिर्फ इंसानी बॉडीज़ ही बहुत हीट जनरेट करती है। इंजीनियर्स इस चैलेंज को सॉल्व करते हैं। वाइड पाथवेज, एयर सर्कुलेशन कॉरिडोर्स, वेंटिलेशन शिफ्ट के ज़रिए क्राउड मूवमेंट भी साइंटिफिक कैलकुलेशन के हिसाब से मैनेज की जाती है। पावर बैकअप सिस्टम, कूलिंग सिस्टम तभी काम करेगा जब इलेक्ट्रिसिटी हो, इसलिए मल्टीप्लाई पावर सोर्सेज बैकअप जनरेटर्स, इमरजेंसी सिस्टम्स इंस्टॉल्ड है। अगर एक सोर्स फेल हो जाए तो दूसरा इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है। दुनिया के लिए एक इंजीनियरिंग वंडर, मस्जिद अल हरम सिर्फ एक इबादतगाह नहीं, ये आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक का भी एक मास्टरपीस है। हर साल करोड़ों विजिटर्स को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना दुनिया के सबसे डिफ़िकल्ट इंजीनियरिंग टास्क में से एक माना जाता है, और फिर भी सिस्टम रिमार्केबल इफ़िशिएंसी के साथ काम करता है। जब हम मस्जिद अल हरम को देखते हैं तो हम सिर्फ एक मस्जिद नहीं देख रहे होते, हम देख रहे होते हैं मॉडर्न इंजीनियरिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो दुनिया में बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। 50 डिग्री गर्मी में भी लाखों लोगों को राहत देना, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक इंजीनियरिंग मिरेकल है। आपको मस्जिद अल हरम का कौन सा इंजीनियरिंग सीक्रेट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी इस्लामिक डॉक्यूमेंट्रीज़, हिडन फैक्ट्स और अमेजिंग इंजीनियरिंग स्टोरीज़ पसंद है तो चैनल शहफीज़ की तीसरी आंख को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ शहफीज़ और मिलते हैं अगले डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। तब तक हकीकत को देखो तीसरी आंख से।